کے سلام کا جواب دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ حضرت سلام کرنے والے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اب سنو، اس کے بعد فرمایا حضور کو کہ وہ بوڑھی عورت جو راستہ کے کنارے پر کھڑی تھی اور آپ کو آواز دے رہی تھی وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمر اتنی ہی تھوڑی باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا عورت کی عمر باقی ہے۔ خواب میں کبھی بھی بڑھیا کو دیکھنا وہ عورت شیطان ہوگی، اس لیے آگے چلو۔ وہ بوڑھا مرد شیطان تھا، دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، آپ اس کی طرف التفات نہیں کیا۔ یہ بہت اچھا ہوا، اللہ ہم کو بڈھا اور بڈھی دونوں سے بچا لے۔ چلو آمین تو کہہ دے یار۔ چلو اس کے بعد چلو، راستے میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو اور پر حرف گیری کرتے ہیں۔ دیکھا یہ کر رہے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کا لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا تو یہ جواب دیا کہ یہ سود خور لوگ ہیں، جو سود کھا رہے ہیں، وہ گویا کہ نہر میں دیکھا تیر رہے ہیں، پتھر کو لقمہ بنا بنا کے کھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو ایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں، یعنی بیج زمین میں ڈال دیتے ہیں، اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جس کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ سر کو کس سے کچل رہے تھے؟ پتھروں سے۔ کچلے جانے کے بعد وہ پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح سلسلہ جاری ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فرض نماز سے کاہلی کرنے والے لوگ ہیں۔ فرض نماز سے، ارے گپ شپ مار رہے ہیں دوستوں، ارے پڑھ لیں گے نا یار۔ دبئی میں تو ہول سیل میں جماعت ہوتی ہے، کہتا ہے چلے مفتی صاحب پڑھا لیں گے تو پڑھا لیں گے، ہم چلیں گے نا، امام بن جانا تو میں مقتدی بن جاؤں گا۔ از ویری ویری رانگ، یہ یاد رکھو تم لوگ۔ دبئی میں ہول سیل میں جماعت ہوتی، میں نماز پڑھا رہا ہوں، اب بیٹھا ہوا ہے 4 جماعت ادھر ہو جاتی ہے۔ اس لیے جماعت اولیٰ کا اہتمام کرو، اس کے ساتھ ملائکہ ہوتے ہیں اور 25 یا 27 گنا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اب آپ ہر آدمی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے کہیے گا مفتی صاحب کو چھٹی کرو، ہم تو خود ہی امام ہیں۔ پینٹ اس کی جاتی رہتی ہے ٹخنے کے نیچے، چوتر پر پینٹ پیچھے سے کھل جاتا ہے، سجدے میں کتنے کو مارتا ہوں، اب وہ نماز پڑھا رہا ہے امام بن کے، نہ خود ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ ہاں ہنستے ہو میری بات سے تم لوگ۔ اور پھر ایک اور قوم پر گزر ہوا جس کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چتھرے لپٹے ہوئے ہیں، یہ سب حضور کو اللہ دکھلا رہا ہے، اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں بلکہ چرتے ہیں۔ ذریع جو قرآن میں آیا، اور زقوم یعنی کانٹے اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے نا تو سال میں ضرور 2.5% حساب کر کے دے دو، بخیل مت بنو۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے زکوٰۃ دینے میں بخل کیا، اب وہ زکوٰۃ مانگتے ہیں لوگوں سے، ان سے ڈر کر کے رہا کرو، ان سے ڈرو، وہ میرے باپ نہیں ہے، ہمارے اللہ پاک ہے۔ جی آپ کسی فقیر کو زکوٰۃ دے کے احسان نہیں کرتے ہو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہو، اس میں بھی کرتے ہو بخالت، ایچ پیچ لگا کے کسی طرح تاکہ دینا
نہ پڑے. ہاں اس سے یہ عطر قطر کیوں؟ تو اللہ سے دھوکہ مت دینا. وہ ایک ہی دن میں صفایا کر دیتا ہے. میں جانتا ہوں دبئی میں ایسے کو جو کل تک ملینئر تھے اور آج وہ فقیر شاہ ہے. فقیر شاہ. لوگوں سے کہتے ہیں زکوٰۃ دے کر کے میری قرض ادا کروا دو. جی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے. لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا حلال و طیب گوشت نہیں کھاتے. خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب بیوی یعنی عورت موجود ہے مگر وہ ایک زانیہ اور فاجرہ کے ساتھ شب باشی کرتا ہے، رات میں زنا کرتا ہے. جی. اور صبح تک اس کے پاس رہتا ہے. یا آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی لکڑی پر گزر ہوا. لکڑی لڑکی مت بول دینا. گزر ہوا کہ جو سر راہ واقع ہے، راستے میں بہت بڑی لکڑی رکھی ہوئی ہے ڈھین، جو کپڑا اور شاید جو بھی چیز وہاں اس کے پاس سے گزرتی ہے اس کو پھاڑ ڈالتی ہے اور چاک کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا. جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے جو راستہ میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راستے سے گزرنے والوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مال چھین لیتے اس انتظار میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قوم پر گزر ہوا جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا بھاری گٹھ جمع کر رکھا ہے. لکڑیاں بان کے گٹھ رکھا ہے اور اس کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا مگر لکڑیاں لالا کر اس میں اور زیادہ کرتا رہتا ہے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس پر حقوق اور امانتوں کا بار گراں ہے پہلے سے کہ جس کو وہ ادا نہیں کر سکتا اور بئی ہما وہ بوجھ اپنے اوپر لادتا جاتا ہے. ایک امانت کو ادا نہیں کر سکتا اور دوسری امانت پھر لینے کے لیے تیار ہے ذمہ داری. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قوم پر گزر ہوا جن کی زبانیں اور لبیں لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں اور جب کٹ جاتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتی ہیں. اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا. خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو یقولون ما لا یفعلون کا مصداق ہیں، یعنی دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے. پھر آپ کا ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں سے نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جنت کی خوشبو ہے. پھر اس کے بعد ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں سے بدبو محسوس ہوئی. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جہنم کی بدبو ہے. تو یہ سفر ہے ابھی مسجد اقصیٰ تک. یہ کہاں تک ہے؟ یہ راستے میں آپ نے دیکھا ہے. یہ کہاں دیکھا ہے؟ راستے میں دیکھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی خاتم النبی. چلیے اب بیت المقدس میں آپ پہنچنے والے ہیں، ذرا سن لو. الغرض حضور پرنور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس حلقہ، یہ جو قبۃ الصخرہ آپ دیکھتے ہو دکھلاتے ہیں کبھی کبھی ٹی وی پر، اس میں ایک پتھر ہے، اس کے حلقہ سے باندھ دیا جس سے انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے. تمام نبی اپنی سواری اسی پتھر میں ایک سوراخ ہے اس سوراخ سے باندھتے تھے. جی. جبریل علیہ السلام، ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل امین نے ایک پتھر میں انگلی سے سوراخ کر کے اس براق کو باندھ دیا. سوراخ بند ہو گیا تھا مرور زمانہ سے، تو جبرائیل امین نے اپنی انگلی سے سوراخ کھول کے حضور کی سواری اس میں باندھ دی. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی، تحیت المسجد. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اور اب ایک روایت میں کہ جبرائیل امین دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور ہم دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. ٹھیک ہے.
حضور کی آمد کی تقریب میں غور سے سن لے، حضرات انبیاء کرام پہلے سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں موجود